ایک وقت ایسا تھا کہ ہم لوگ دنیا کے اندر نہیں تھے، لیکن دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہم لوگ دنیا کے اندر نہیں ہوں گے اور دنیا کے نظام چل رہا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگ دوستو، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اور ہماری منزل بھی یہی ہے کہ مرنے سے پہلے ہم لوگ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، کہ انسان وہی کامیاب ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمایا کہ جس مسلمان اور ایمان والے کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، لیکن اگر انہوں نے اس مختصر سی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کر لیے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور جس انسان کے پاس رہنے کے لیے عالی شان محل ہو، پہننے کے لیے ریشم کے قیمتی کپڑے ہو، کھانے کے لیے لذیذ اور عمدہ قسم کے کھانے موجود ہو، لیکن اگر اس انسان نے اس مختصر سی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی نہیں کر پائے، وہ انسان ناکام ہے۔ ماضی بعید میں ہم لوگ فرعون کو کون نہیں جانتا، کہ پوری دنیا میں جب سے دنیا وجود میں آیا صرف ایک انسان ایسا ہے جنہوں نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، یعنی میں سب سے بڑا رب ہوں، میں خدا ہوں، میں پالنہار ہوں۔ انسانوں میں صرف ایک ہی وہ بدبخت ہے فرعون، جنہوں نے خدا تک کا دعویٰ کیا۔ اسی کے دور میں میرے بھائی اور بزرگ دوستو، اسی کے ایک باندی تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے، اس واقعہ سے ہم لوگ نصیحت حاصل کریں کہ جب اس باندی نے ایمان قبول کر لیا، جب فرعون کو معلوم ہوا تو فرعون اس کو بلوایا، کہا کہ دیکھو ایمان سے پھر جاؤ، ہم تمہارے لیے سونے کے محل بنا دیں گے، اگر تم ایمان سے نہیں پھری تو تمہارے گود میں یہ معصوم بچے ہیں، اور تمہارے ساتھ یہ 4-5 سال کی چلتی پھرتی جو بچی ہے، اور تم تینوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستو، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر رب کو راضی کرنے کے لیے اگر جان مال کی بازی لگانی پڑے تو یہ آسان سودا ہے۔ اس عورت نے جو موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی تھی، کہا کہ ہم اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں، اپنے معصوم بچوں کو دیکھتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان سے ہم پھر نہیں سکتے۔ اور ہوا بھی ایسا۔ فرعون نے کہا آگ جلاؤ، اس کے اوپر دیگ چڑھاؤ اور اس کے اندر تیل ڈالو۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، جب تیل ابلنے لگا، فرعون نے پھر کہا کہ باز آ جاؤ، پھر جاؤ ایمان سے، تو تمہارے لیے کامیابی ہے، نجات ہے، تم کو یہ دیا جائے گا، وہ دیا جائے گا۔ لیکن ایمان ان کے دل کے اندر گر چکی تھی، بس چکی تھی۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ وہ جو 4-5 سال کی جو معصوم بچی تھی، اس کو پکڑا اور اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا، ماں کے سامنے ڈال دیا۔ چند منٹوں کے اندر میرے بھائیو بزرگ دوستو، وہ معصوم سی بچی جو ہے مچھلی کی طرح چلی گئی۔ اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی ہم لوگ صرف سن سکتے ہیں، احساس نہیں ہو سکتا ہم لوگوں کو، کیونکہ اگر کسی آدمی کا پاؤں کٹ جائے، اگر کسی آدمی کا ٹانگ ٹوٹ جائے، جو درد اس کو ہوگا ہم کو نہیں ہوگا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ٹانگ ٹوٹلے ہیں، لیکن درد کا احساس ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ درد کا احساس وہی کر سکتا ہے جس کا پاؤں کٹا ہوا ہو۔
میرے بھائیوں بزرگ دوستو، اس نے صبر کیا، اللہ پاک نے دکھایا، روح قبض ہو گئی لیکن اللہ نے پردے کو ہٹا دیا۔ جب پردے کو ہٹایا وہ بچی کہتی ہے کہ امی جان صبر کیجئے، امی جان صبر کیجئے، اللہ ضرور آپ کو اس صبر کا بدلہ دے گا، ہاں ان قریب جنت میں ہم لوگ ملاقات کر لیں گے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، فرعون نے کہا کہ پھر جاؤ، دیکھو ایک کو ہم نے ڈال دیا ہے، اب تمہاری گود میں اس کو ڈالیں گے۔ اس باندی نے کہی، اس عورت نے کہا کہ ڈال دو لیکن ہم ایمان سے نہیں پھر سکتے۔ وہ گود میں جو بچی تھی، اس بچے کو جب تیل کے اندر ڈالا تو میرے بھائیوں بزرگ دوستو، لکھا ہے کتابوں میں کہ سگبگاہٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، وہ بھی محسوس نہیں ہوا، وہ بھی محسوس نہیں ہوا، وہ بچی بھی اللہ کے پیارے ہو گئی۔ پھر پردہ ہٹا، پھر وہ معصوم بچی کہتی ہے کہ اماں جان صبر کیجئے، اللہ آپ کو ضرور اس کا بدلہ دے گا، ان قریب ہم لوگ جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرعون نے کہا دیکھو ہم نے دو کو مار دیا، تمہاری وجہ سے تم ایمان سے نہیں پھری، ہم کو رب نہیں مانا، اب تمہاری باری ہے، اب بات مان لو تو تم بچ جاؤ گی۔ وہ عورت کہنے لگی فرعون مجھے دھکا دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود سے اس تیل میں جا کر اپنی جان اپنے رب کے نام قربان کر دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک بات ہے، وہ یہ کہ جب میں بھی مر جاؤں تو میرے دونوں بچے اور مجھ کو سمیت جو میرے ہڈیاں ہوں گے وہ کسی ایک جگہ جا کر دفن کر دینا۔ میرے بھائیوں بزرگ دوستو، کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون شرم کے مارے، انہوں نے جو قربانی دی عورت نے، شرم کے مارے فرعون اس سے آنکھ نہیں ملا پاتا تھا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے تمہاری یہ آرزو پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد میرے بھائیوں بزرگ دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2000 سال بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد اس دنیا کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 10 سال کے بعد یعنی 50 سال کی عمر میں مدینہ سے بیت المقدس گئے، اور بیت المقدس سے معراج کے لیے جب آسمان پر جانے لگے تو جیسے ہی سواری اوپر اٹھی ایک عجیب قسم کی خوشبو آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے نبی، موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں، ہاں ان کی امت میں کوئی ایک عورت تھی جنہوں نے اپنے دونوں بچے سمیت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے جان تک کی بازی لگا دی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ جب سے ان کا وہاں دفن کیا گیا اس وقت سے لے کر آج تک وہاں سے خو آ رہی ہے۔ 2000 سال گزر گیا لیکن آج تک خوشبو آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دور میں، اس گئے گزرے زمانے میں اگر اتنی بڑی قربانی مانگی جائے، خدا کی قسم ہم میں سے کوئی مسلمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان والے کوئی نہیں نکل سکتے۔ ہم لوگ اگر اتنی بڑی قربانی مانگا جائے تو ہم لوگ سارے زیرو ہو جائیں گے، کہیں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ مورتی کو بنا کر پوج لے، وہی بڑھیا ہے، یہ سائڈ رکھ دیں۔ اس گئے گزرے زمانے میں اللہ پاک نے ہم لوگوں کے لیے بہت مختصر سی قربانی کر دی ہے۔ صحابہ کرام سے، ماضی میں ان لوگوں سے، جیسے سمندر ہے نا، سمندر جیسی بڑی بڑی قربانیاں مانگی اور ان لوگوں نے قربانی دی بھی اور اللہ کو راضی کیا بھی۔ اس گئے گزرے زمانے میں سمندر کے قطرہ کے برابر ہم لوگوں سے قربانی مانگ رہے ہیں اللہ پاک، کہ سمندر کے جو قطرہ ہیں ان کے مد مقابل، ان کے برابر اگر تم قربانی دے دو اس زمانے میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اتنی بھی قربانی نہیں دیے تو پھر میرے بھائیو بزرگ دوستو ہمارے لیے سوائے خسارہ نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ وہ قربانی کیا ہے؟ وہ قربانی یہ ہے
کہ میرے بھائیو بزرگ دوستو، ہم لوگ مرنے سے پہلے ہم لوگ اللہ کے راستے میں 4 ماہ لگا لیں۔ ہم پرانوں کو نہ دیکھیں کہ کون نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، کون کیا کرتا ہے، خدا کی قسم اگر ہم اس کے پیچھے لگ گئے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیاوی اعتبار سے جیسے اگر کوئی آدمی سست ہو، کاہل ہو، جو محنت چور ہو، کام کرنا نہ چاہتے ہو، تو جو مالدار آدمی ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا ہے یہ تو سوتا رہتا ہے، یہ تو کام چور ہے، یہ تو سست ہے، یہ تو کاہل ہے، یہ تو کچھ کماتا نہیں ہے، ہم کیسے محنت کریں گے، ہم بھی آج سے مال دولت نہیں کمائیں گے، ہم بھی آج سے محنت مزدوری نہیں کریں گے۔ وہ اس آدمی کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ یوں سمجھتا ہے وہ جائے بھاڑ میں، ہم محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، بہت بڑا دولت مند بن جائیں گے۔ ویسے میرے بھائیو بزرگ دوستو، ہم پرانوں کو نہ دیکھیں کہ جو 4 ماہ لگا لیے ہیں، جو چلہ لگا لیے وہ کیا کر رہے ہیں، اس کو چھوڑیے اپنے حال پہ۔ ہم لگائیں 4 ماہ، ہم لگائیں چلہ۔ انشاءاللہ میرے بھائیو بزرگ دوستو، جب ہم لوگ اللہ کے راستے سے وقت لگا کر جو اپنے گھروں کو واپس آئیں گے، پھر اپنے اندر جو ہے تبدیلی سمجھ میں آئے گی، تبدیلی نظر آئے گی، اور اس کے بعد بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ ایسا کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔